السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ تیسرے پارے سورہ بقرہ کے 38ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ یہ جو رکوع چلا آ رہا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سود کا کاروبار کرنے، سود لینے دینے کے متعلق بڑی مذمت فرمائی اور اس کے تعلق سے سخت وعیدیں ذکر فرمائی، اور پھر یہ بھی بتلا دیا گیا کہ کاروبار کرنا، تجارت کرنا، جس کو عربی میں بیع کہا جاتا ہے، پیسے لے کر کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو تجارت، خرید و فروخت، بیع، پرچیسنگ، سیلنگ، یہ چیزیں جائز ہیں اسلام میں۔ اس کے برخلاف پیسے لے کر زائد پیسے وصول کرنا، انٹرسٹ پر جو پیسے دیے جاتے ہیں اور غریبوں کا، مجبوروں کا استحصال کیا جاتا ہے، ناجائز ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور غریبوں کا خون چوسا جاتا ہے، جس کو سود کہا جاتا ہے عام طور پر، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دی ہے۔ عربی میں اس کو ربا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام قرار دے دیا ہے، چاہے وہ کسی بھی مقدار میں ہو، کم ہو، زیادہ ہو۔ لفظ جو اصل پیسے دینے کے بعد اس پر جو اضافی زائد انٹرسٹ جو رقم لی جاتی ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، ہر صورت میں وہ حرام ہے۔ اور اسی طرح سے اس کی جو معاملت داری ہوتی ہے سود کی، آپ نے پیسے دیے اور دوسرا لے رہا ہے، اب تیسرا آدمی مددگار بن رہا ہے، لکھا پڑھائی کر رہا ہے، تو جو چیزیں سود کے کاروبار کے اندر شامل ہوں گی، لکھا پڑھائی کا معاملہ ہو یا لوگوں کو لے جا کر فائنانسروں سے ملانے کی بات ہو، ہر صورت میں مدد کرنا بھی ناجائز ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ تو بہرحال ہر صورت میں اس سے ہم کو بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی مسلمانوں کو تعلیم دی ہے، حکم دیا ہے کہ وہ عام خیر خیرات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ فرض زکوٰۃ تو دینا ہی دینا ہے، فرض جو زکوٰۃ لازم ہوتی ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے، لیکن عام جو خیر خیرات، جو صدقات ہوتے ہیں، وہ بھی ہم کو دیتے رہنے کا اہتمام کرنا ہے، تاکہ جو مجبور غریب لوگ ہیں ان کی حتی الامکان کچھ مدد ہو جائے اور ان کو سود کی طرف جانے کے لیے کوئی موقع نہ رہے۔ وہ مجبوری کی صورت میں جو قدم اٹھا بیٹھتے ہیں سود لینے کا، پیسے لینے کا، تو وہ اس سے بچ جائیں گے اگر آپ ان کی وقتاً فوقتاً جیسا جیسا ہو سکتا ہے مدد کرتے جائیں گے۔ اب گزشتہ جو آیت گزری تھی، اللہ تعالیٰ نے بڑی بات اس کے اندر فرما دی۔ کیا بات تھی اس کے اندر؟ بتلایا گیا کہ جو اب یہ معاملات کے بارے میں، سود کے حرام ہونے کے بارے میں جانتا ہے، اب اس نے یہ معاملت داری کو نہیں چھوڑا، بلکہ ابھی یہ کام کر رہا ہے، سودی کاروبار لین دین یہ اس کا جاری و ساری ہے، تو گویا پھر بتلایا گیا اس کو کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ اب کس کی ہمت ہے کہ اللہ سے جنگ کرے؟ کس کی ہمت ہے جو اللہ کے رسول سے جنگ کرے؟ جو ان سے جنگ کرے گا تو پھر وہ تباہ و غارت ہو جائے گا وہ۔ تو لہٰذا اس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پھر ایک آیت جو پچھلی یہ گزری تھی اس کے متعلق یہ بھی بتلایا گیا کہ جو پیسے سود پر سابقہ زندگی میں دے دیے گئے تھے، معلومات آپ کو نہیں تھے، اسلامی تعلیمات سے آگاہی نہیں تھی، لیکن پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، پہلے جو کچھ گزر چکا سو گزر چکا۔ اب آپ کے پیسے کہیں اٹکے ہوئے ہیں، اب سود پر پیسے لیتے تھے انٹرسٹ، تو اب آپ کو معلوم ہو گیا، تو اللہ کا خوف کرتے ہوئے اب آپ وہ سود کے پیسوں کو معاف کر دیں، اور اصل رقم جو ہے، جتنی اصل رقم ہے وہ لینے کی آپ کو پوری اجازت ہے۔ جیسا کہ یہ واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ سود کے متعلق جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو یہ آیتیں نازل ہونے سے پہلے مکے میں دو بڑے قبیلے تھے،
قبیلے بنو ثقیف اور بنو مغیرہ، یہ ایمان لانے سے پہلے یہ بڑے قبیلوں کے درمیان میں سودی کاروبار لین دین کا بڑا چلن تھا۔ چنانچہ قبیلے بنو ثقیف کے لوگ دوسرے لوگوں کو پیسے دیتے تھے اور اس پر زائد رقم وصول کرتے تھے، یعنی سود پر پیسہ دیا کرتے تھے۔ تو بنو مغیرہ کے قبیلے کے لوگوں نے پیسے لے رکھے تھے اور وہ سود بنتے آ رہے تھے۔ اب جب وہ لوگ اسلام قبول کر لیے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں بھی نازل فرما دی۔ یاد رہے کہ یہ جو آیتیں نازل ہوئی سود کے متعلق، یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی، یعنی جب حج فرض کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، اس کے اندر حضور نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائی اور پھر سود کے حرام ہونے کے مطابق حضور نے لوگوں کو بتلا دیا۔ تو اس طرح سے اب بعد میں جب قبیلے بنو ثقیف کے لوگوں نے بنو مغیرہ سے پرانی معاملت داری کے بارے میں پوچھا کہ ہمارے پیسے تم باقی ہو اور یہ پیسے لوٹا دو، سود کے پیسے بھی دینا ہے، تو اب قبیلے بنو مغیرہ کے لوگوں نے کہا کہ جیسا سود کے پیسے لینا حرام ہے ویسے ہی اس کا دینا بھی حرام ہے، ہم پیسے نہیں دیتے۔ اب کیونکہ یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، پہلے مسلمان نہیں تھے تو یہ چلن ان کے اندر چل رہا تھا، لیکن جب اسلام لا لیے تو اب ان لوگوں نے یہ بات کہی۔ چنانچہ یہ معاملہ حضور کی خدمت میں پیش ہوا تو اس وقت یہ پھر آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کر سنائی۔ اللہ نے یہ فرمان جاری کیا جس میں بتلا دیا گیا کہ سود کا لینا اور دینا، سود کا لینا اور دینا یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ جو کچھ سابقہ گزرے ہوئے زمانے میں ہو گیا سو ہو گیا، اب جو کچھ بھی انٹرسٹ پر پیسے لیتے تھے اس کو معاف کر دو، سود کے پیسوں کو معاف کر دو، اصل رقم جو آپ کی بچی ہے ان کے پاس اب آپ وہ لے سکتے ہو۔ اصل رقم جو دیے تھے، مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے دیے تھے تو وہ 1 لاکھ روپے آپ کے ہیں، آپ لے سکتے ہیں، لیکن 1 لاکھ روپے کے اوپر جو انٹرسٹ لیتے تھے وہ معاف کر دو۔ تو اس طرح سے وہ صحابہ تھے، ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا، اللہ سے ڈرنے والے تھے، خوف خدا وہ لوگ رکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کا جب یہ حکم ہے تو اب ہم اللہ کی راہ میں ان تمام تر چیزوں کو، سود کے پیسوں کو بھی معاف کرتے ہیں، اصل جو رقم ہماری باقی ہے یا قبیلے کے لوگ جو دینا ہے ہم وہ بھی معاف کرتے ہیں۔ تو یہ تھے صحابہ کرام، اور اس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر وہ لوگ عمل کیا کرتے تھے۔ الغرض ہم کو جب اتنے سارے باتیں معلوم ہو رہے ہیں، سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، تو اگر ہم میں سے کوئی ان چیزوں میں ملوث ہے تو اس سے باز آ جائیں، کیونکہ یہ چیز اللہ کو بڑی ناراض کرنے والی ہے۔ سود پر جو کاروبار کرتا ہے اس کے متعلق ایسی بڑی وعید ذکر کی گئی ہے کہ گویا وہ اپنی ماں سے حرام کاری کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، اتنا بڑا گناہ اس کو قرار دیا گیا۔ سود کا لینا دینا، اس میں مددگار بننا، ہر چیز میں شامل ہونا، ہر صورت میں یہ ناجائز ہے، حرام ہے یہ چیزیں۔ اگر کوئی یہ سلسلہ جاری رکھتا ہے، ان چیزوں میں ملوث ہے، تو بتایا جاتا ہے کبیرہ گناہ کر رہا ہے، اور کبیرہ گناہ میں بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ 70% اور زیادہ اس کو گناہ لکھا جاتا ہے، اتنا بڑا گناہ اس کو قرار دیا گیا ہے۔ تو اب اس کے بعد اب ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ سابقہ میں کچھ پیسے کسی کو دے دیے تھے، لیکن اب سود تو لینا حرام ہے، تو اب یہ معلوم ہو گیا تو آپ نے معاف کر دیا سود کے، بھئی میں سود کے پیسے تو نہیں لیتا، لیکن میرے جو پیسے میں دیا تھا قرض کے طور پر 1 لاکھ روپے، اب وہ آپ کے ذمہ واپس کرنا لازم ہے۔ تو اب اس میں کیا معاملہ ہے؟ تو اب یہاں پر کیا زور زبردستی کی جائے دینے کے لیے یا کیا کیا جائے؟ کیونکہ بعض ایسا بھی ہوا تھا صحابہ کے درمیان میں، دوسرے صحابہ کے تعلقات کے بارے میں بتلایا گیا کہ اصل جو رقم واپس آنی تھی تو ان سے مقروض جو قرض دینا باقی ہے وہ لوگ ان سے مطالبہ سختی کے ساتھ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرض کے پیسے وصول کرنے میں نرمی کا حکم دیا اور اس کے لیے کئی ساری فضیلت ذکر فرمائی، جس کا اس آیت میں، آج کی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی اور اگر قرضدار تنگ دست ہو تو فراخی حاصل ہونے تک اس کو مہلت دو، اور اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ زر قرض معاف کر دو۔
یعنی دو باتیں یہاں پر ذکر فرمائی گئی ہیں کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے تھے انٹرسٹ پر، اب سود تو آپ نہیں لے رہے ہیں، آپ انٹرسٹ معاف کر دیے، لیکن جو اصل پیسے ہیں تو اس کے لیے بتلایا گیا وہ آپ کا حق ہے، برابر آپ واپس لے سکتے ہیں۔ لیکن اب جو سامنے والا پیسے لیا تھا اگر وہ انتہائی کمزور ہے، اتنے پیسے واپس نہیں لوٹا سکتا، تو لہذا آپ کو چاہیے کہ اس کو کچھ ٹائم دے، مہلت دے، کہ جب تک اس کو فراخی حاصل ہو جائے تو پھر وہ آپ کے پیسے لوٹا سکے۔ آپ کو مہلت دینی چاہیے، نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، یہ ایک بات ذکر کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ کے حق میں سب سے زیادہ بہتر یہی بات ہے کہ آپ جو پیسے آنے ہیں آپ کو پورے کے پورے معاف کر دیں، تو یہ بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ دو باتیں یہاں پر ذکر فرمائی گئی ہیں، مگر آپ کو پورا اختیار ہے، اجازت ہے، آپ کے اصل رقم آپ بالکل لے سکتے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ٹائم دے سکتے ہیں۔ یہ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ اب اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی اہم باتیں اس کے بارے میں ذکر فرمائی ہیں۔ حضور کا فرمان ہم کو یہ ملتا ہے کہ کل قیامت کے دن جو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اے مسلمانوں اگر تم چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں رہنا چاہتے ہو، کل اللہ کے عرش کے سائے میں رہنا چاہتے ہو قیامت کے دن، تو لہٰذا تم اپنے مقروض شخص کو جس سے پیسے آنا ہے اس کو مہلت دو، اس کو مہلت دو، ٹائم دو واپس کرنے تک کا، یا پھر اس کے جو پیسے آنا ہے آپ کو آپ وہ معاف کر دو، جو پیسے آپ کو آنا ہے وہ معاف کر دو، مہلت دو یا معاف کر دو۔ تو جو بندے یہ عمل کریں گے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے اعزاز سے ان بندوں کو نوازے گا، کیونکہ ہم نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا۔ اگر حقوق اللہ میں، نمازوں میں، روزوں میں، دیگر چیزوں میں ہم سے جو کوتاہیاں غفلت ہوتی ہے، تو الغرض جو حقوق العباد ہیں اگر ہم اس میں نرم رویہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کل قیامت کے دن حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ نرمی اختیار فرمائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرا بندہ دنیا کے اندر میری مخلوق پر رحم کھایا تھا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا تھا، تکلیف نہیں دیا، میرے حقوق میں تو نے کوتاہی کیا، تو ٹھیک ہے میں اس کے کوتاہیوں کو معاف کرتا ہوں، نماز کم پڑھا تھا معاف کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے میری دنیا کے اندر اپنے بندوں کے ساتھ، میرے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا تھا، تو یہ معاملہ ہوگا کل قیامت کے دن۔ اسی طرح سے حضور نے یہ بھی حدیث شریف بیان فرمائی ہے کہ جو بندہ کسی کو ٹائم دیا، مہلت دیا، جو ٹائم مثال کے طور پر 1 سال کا ٹائم تھا پیسے واپس کرنے کا، وہ 1 سال کے اندر بھی نہیں دیا، اب جب وہ ٹائم پورا ہو چکا پھر اور اس کو مہلت دے دیا کہ ٹھیک ہے اور آپ کو جب بھی سہولت حاصل ہو پیسے واپس کر دینا، تو اب 1 سال تو یہ گزر گیا تھا، اب اس کے بعد جو پیسے دینے کے لیے اس نے ٹائم اور مزید دے دیا ہے، ایک دن، ہر دن اس کو جتنی رقم دیا تھا وہ پیسے صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپے دیے تھے، 1 سال گزر گیا پھر آپ اس کو اور ٹائم دے رہے ہیں، تو اب 10 سال تک بھی آپ ٹائم دیے، 5 دن تک بھی اگر آپ نے ٹائم دیا ہے تو 5 دن ہر دن 1 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ حضور نے یہ بڑی اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ سود کے بارے میں یہ تمام تر چیزیں جو بیان فرمایا ہے، اب یہ آخری آیت یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں، اور پھر قرآن کریم کے تعلق سے بتلایا گیا سب سے آخری میں قرآن مجید کی جو آیت نازل ہوئی وہ یہ آیت ہے۔ کیا فرمان ہے اس میں اللہ کا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن کی پہلی آیتیں کیا ہیں؟ سورہ الق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور مفسرین نے بتلایا ہے کہ یہ جو اب پڑھی گئی ہے آیت سورہ بقرہ کی،
تو یہ آیت آخری میں نازل ہونے والی ہے. فرسٹ سورہ الق کی اقرا بسم ربک الذی، اور آخری آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس میں بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، ہم جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، کیسی گزار رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا محاسبہ کرے. اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے، سوال جواب وہاں پر ہوں گے. تو یہ چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارے اور آخرت کی فکر کرے، کیونکہ کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے، سامنے حاضر ہوں گے، تو پھر وہاں پر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. تو لہٰذا دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں اور اللہ کی مخلوق پر رحم و کرم کا معاملہ کریں، تاکہ کل آسمان والا یعنی اللہ ارحم الراحمین ہم پر رحم فرمائے. اسی لیے حضور کا فرمان بھی ہم کو ملتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یعنی جو لوگ زمین پر ہیں تم ان پر رحم کرو، جو آسمان پر ہے رحمان وہ تم پر رحم فرمائے گا. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.